مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ بحمد و ثنا سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی قابل قدر معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین جمعۃ المبارک دے موقع تے میں تسی جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے مسجد وچ حاضر خالق کائنات جل جلالہ ساڑی حاضرین و اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور رب ذوالجلال سب نو دارین دیاں سعادتاں نصیب فرمائے۔ اج دی گفتگو دا موضوع عروج اور زوال دے اسباب کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی امت نو مسلمان نو اللہ تعالی عروج کس طرح عطا فرمائے گا اور اس دا زوال کیڑی چیز ہے،
یعنی انسان مسلمان اس تے زوال کس وجہ تو آندا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس زوال نو ختم فرما کے عروج کس طرح عطا فرمائے گا، کیونکہ معاشرے دے اندر عالمی سطح تے اگر غور کیتا جائے تو مسلماناں نو کوئی اتنا عزت دی نظر نال نہیں ویکھیا جاندہ، بلکہ سوشل میڈیا ہوئے، الیکٹرانک میڈیا ہوئے، اس سے کوشش یہ کیتی جاندی ہے کہ مسلمان نو ذلیل و رسوا کیتا جائے، لیکن اج دی اس گفتگو دے اندر اساں یہ معلوم کرنا ہے کہ ساڈے نال یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، اسی پستی دا شکار کس وجہ تو ہاں۔ تو اس حوالے نال اگر غور کیتا جائے قرآن مجید برہان رشید دے اندر رب ذوالجلال نے پہلیاں قوماں دے حالات بیان فرمائے، انہاں دے واقعات دا ذکر فرمایا، جس دے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے انہاں قوماں دے زوال دی وجہ بھی بیان فرمائی، اور انہاں نو پھر زوال تو بعد عروج کس طرح ملیا اس دا بھی ذکر فرمایا۔ تو محتشم سامعین اکرام، قرآن مجید برہان رشید دے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے قوم بنی اسرائیل دا ذکر فرمایا۔ تو جس وقت قوم بنی اسرائیل رب ذوالجلال دے احکامات تو دور ہو گئی، رب ذوالجلال دے حکم دی تعمیل نو انہاں ترک کر دیتا، تو اس قوم نو اس طریقے نال ذلیل و رسوا کیتا گیا کہ فرعون جیسا فتنہ اس قوم دے زوال دا سبب بنیا، یعنی فرعون دے ذریعے اس قوم تے زوال آیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل نو فرعون دے فتنے تو نجات عطا فرمائی اور اس زوال نو ختم فرمایا۔ اس وقت جس وقت قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تے ایمان لے آندہ، جو تعلیمات، جو احکامات رب ذوالجلال دی بارگاہ چو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے تشریف لے آئے، جس وقت قوم بنی اسرائیل نے انہاں تے عمل کیتا، تورات دے اندر جنہ امور دا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا، جو احکامات بیان فرمائے، انہاں تے پابندی دے نال عمل کیتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قوم نے ساتھ دیتا، آپ تے ایمان لے آندا، تو رب ذوالجلال نے اس زوال نو ختم فرما کے قوم بنی اسرائیل نو عروج عطا فرما دیتا، اور فرعون ہر بندہ جاندا ہے پانی دے اندر غرق کر دیتا اللہ تعالیٰ نے، اور اس طریقے نال اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل نو عروج عطا فرمایا زوال تو بعد۔ لیکن جس طرح وقت گزردا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دنیا تو تشریف لے گئے، آپ تو بعد ایک نبی آئے، انہاں بھی لوگاں نو رب دی بارگاہ دی طرف بلایا، لیکن قوم نے کی کیتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد جڑے نبی تشریف لے آئے معاذ اللہ انہاں شہید کر دیتا۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ دے قوم نافرمان ہو گئی اور اللہ تعالیٰ دے نبی نو شہید کر دیتا، اللہ تعالیٰ نے اس عروج نو جو فرعون تو بعد موسیٰ علیہ السلام دی
اطاعت، آپ دی فرما برداری اور تورات دے احکامات تے عمل کرنے دی وجہ تو جو عروج اللہ تعالیٰ عطا فرمایا سی، جس وقت بنی اسرائیل نے دوبارہ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی شروع کر لئی اور موسیٰ علیہ السلام تو بعد جڑے نبی تشریف لے آئے انہوں نے شہید کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عروج نو دوبارہ زوال دے اندر بدل دیتا، اور اس طریقے نال بدلیا، ایسا زوال آیا کہ بخت نصر بادشاہ دی صورت دے اندر اس قوم نو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیتا۔ وقت گزردا گیا، اسی طرح انہاں دا او زوال اج تک برقرار ہے کہ وہ زوال اج تک انہاں دا ختم نہیں ہو سکیا۔ تو قرآن مجید دے اندر یہ غور کرنے تو بعد بنی اسرائیل دا یہ جو قصہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا، اس دے اندر خالق کائنات نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ جس وقت بنی اسرائیل نے اپنے رب دی نافرمانی کی تھی، اپنے رب دے احکامات نو نظر انداز کر دیتا، اور جو پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ وچوں لوگاں دی ہدایت اور رہنمائی واسطے لے کے آئے، جس وقت اس پیغام نو قوم نے نظر انداز کیتا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم نو زوال دا شکار بنا دیتا۔ تو اسی طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی تشریف آوری تو پہلا قوم زوال دا شکار ہے، لیکن جس وقت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے اور اعلان نبوت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لا ریب کتاب قرآن مجید نبی علیہ السلام نو لوگاں دی ہدایت و رہنمائی واسطے عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کتاب دے ذریعے رب دی بارگاہ دی طرف بلایا، تو رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام دی تشریف آوری تو بعد حضور دے ذریعے دوبارہ قوم نو زوال تو کڈ کے عروج عطا فرما دیتا، اور پھر اسباب نہیں ویکھے، یہ نہیں ویکھیا کہ اسباب تھوڑے نے، بلکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے تربیت یافتہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اسباب ال توجہ نہیں کیتی، اگرچہ اسباب بھی ضروری نے، لیکن اسباب ال اتنی توجہ نہیں کیتی جتنی توجہ مسبب الاسباب ال کیتی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس زوال نو عروج دے اندر تبدیل فرما دیتا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت دے دور تک، یعنی نبی علیہ السلام دے اعلان نبوت فرمان تو لے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور تک رب ذوالجلال نے مسلمانوں نو ایسا عروج عطا فرمایا، ایسا عروج عطا فرمایا کہ 36 لاکھ مربع میل دے حاکم حضرت فاروق اعظم بن گئے۔ یعنی یہ کی سی کہ جس وقت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی دعوت تے لوگاں اللہ تعالیٰ دی اطاعت و فرما برداری شروع کر لئی، رب ذوالجلال دی نافرمانی تو باز آ گئے، خالق کائنات نے قوم نو زوال تو کٹ کے دوبارہ عروج عطا فرما دیتا۔ تو یہ سارے واقعات پڑھنے تو بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس وقت قوم رب دی نافرمان ہو جائے، جس وقت لوگ اور معاشرہ رب ذوالجلال دے حکم عدولی دی طرف آ جان، اس وقت قوم زوال دا شکار ہو جاندی ہے، اور وہ زوال تا ختم ہوئے گا جس وقت دوبارہ قوم رب ذوالجلال دی فرما برداری دی طرف آئے گی۔ تو آج جس طرح معاشرے دے اندر آئے روز مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، طرح طرح دیا مشکلات دا سامنا ہے، ہر بندہ مسلمان تے آواز کسدا ہے، مسلمان نو اپنے طنز دا نشانہ بنا رہا ہے، تو وجہ صرف یہ ہے کہ اساں قرآن ترک کر دیتا، قرآن نو چھوڑ بیٹھے، نبی علیہ السلام دی تعلیمات نو چھوڑ بیٹھے، تو اسی زوال دا شکار ہو گئے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اگر آج بھی امت مسلمہ اپنے کھوئے ہوئے عروج کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کا واحد راز رب ذوالجلال کی فرما برداری ہے، بلکہ اس سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نو رب ذوالجلال نے جو لا ریب کتاب قرآن عطا فرمایا، اس کے اندر خالق کائنات دا ایک واضح فرمان موجود ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جس دی رب مدد کرے اس سے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، یعنی
جب اسباب کے ساتھ ساتھ بندہ مومن کی نظر مسبب الاسباب پر ہو. رب ذوالجلال دی ذات تے جس وقت نظر ہوئے، اسباب بھی اچھی چیز، لیکن اسباب دے نال نال جس وقت رب ذوالجلال دی ذات تے نظر ہوئے اور خالق کائنات دی مدد دا بندہ منتظر رہے، تو رب ذوالجلال اعلان فرما رہا ہے کہ کوئی بندہ بھی اس سے غالب نہیں آ سکتا. وہ ہمیشہ مغلوب رہے گا جڑا رب ذوالجلال دے حکم نو ترک کر دے، رب ذوالجلال دی نافرمانی دے اندر آ جائے. تو پھر خالق کائنات نے اگے مزید ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی من ینصرکم. فرمایا رب ذوالجلال نے کہ اگر رب مدد کرے تو اس سے کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن جس نو رب چھوڑ دے وے، رب ذوالجلال فرمایا کوئی بھی اس دی مدد نہیں کر سکتا. یعنی مدد حقیقی رب ذوالجلال دی، اور جس دی رب مدد فرما دے وے خالق کائنات اس نو غلبہ عطا فرما دیندا ہے. لیکن جس نو رب چھوڑ دے وے، جس دی رب مدد نہ کرے، کائنات دی کوئی شے اس دی مدد نہیں کر سکتی. اس دی زندہ مثال سمجھان واسطے مثال عرض کر دینا. میدان بدر دے اندر نبی علیہ السلام دے غلام، انہاں دی تعداد کتنی ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، 308 یا مشہور روایت دے مطابق 313 یہ تعداد ہے نبی علیہ السلام دے غلاماں دی. سامنے 1000 یا 900 دا لشکر، ادھر اسباب بھی تھوڑے لیکن نظر مسبب الاسباب پر. یہاں پر نظر تھی مسبب الاسباب پر، اسباب اگرچہ کم تھے، اسباب اگرچہ تھوڑے تھے، لیکن اس 1000 کے مقابلے میں جن کے پاس اسباب بھی زیادہ تھے لیکن وہاں مسبب الاسباب نہیں تھا، تو رب ذوالجلال نے کیسا مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، خالق کائنات نے کیسی مسلمانوں کو فتح عطا کی کہ اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن 1000 پر وہ 313 ہی غالب آ گئے. وہاں کیا تھا؟ نظر مسبب الاسباب پر تھی، وہاں رب ذوالجلال کی فرما برداری تھی. تو رب ذوالجلال نے اس زوال کو عروج عطا فرما دیا، اور اسی انداز میں پھر نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نظام چلتا آیا. تو اب بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال کے احکامات ہیں، جو بشارات ہیں، جو وعیدیں ہیں، اور جو نبی علیہ السلام نے بشارات اور وعیدیں بیان فرمائی، جو خالق کائنات کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں رب ذوالجلال کی فرما برداری کا طریقہ سکھایا، ان فرامین کے اندر وہ تاثیر آج بھی موجود ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے، ہم وہ تاثیر لینا نہیں چاہتے. یعنی مثال دے طور پہ جس طرح نماز دی تاثیر ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی تو روک دی ہے، کیوں بھئی اسی طرح ان الصلاۃ کانت علی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. رب ذوالجلال نے فرمان کہ نماز برائی اور بے حیائی تو روک دی ہے. نماز دے اندر یہ تاثیر رب ذوالجلال نے رکھی، لیکن یہ تاثیر اج سان کیوں نہیں مل رہی؟ اسی نماز بھی پڑھنے ہاں، رب ذوالجلال دی عبادت کا جذبہ بھی ہے، لیکن وہ تاثیر میسر نہیں آ رہی. تو حضرات دی وقار اس دی وجہ صرف یہ ہے کہ اساں نماز پڑھنے ہاں صرف ایک بوجھ سمجھ کے. جس وقت رب نو راضی کرنے واسطے اور اس دی عبادت سمجھ کے صحیح معنی دے اندر خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھیں گے، تو رب ذوالجلال نے جو اس نماز دے اندر تاثیر رکھی ہے نا خالق کائنات، وہ ضرور سنو عطا فرمائے گا. تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جس دی رب مدد فرمائے اس سے کوئی غالب نہیں آ سکتا، جس نو رب چھوڑ دے وے اس دی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا. حضرت ذی وقار سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، اگر اپنے زوال نو عروج دے اندر بدلنا چاہتے ہو تو آؤ رب دے قرآن دی طرف، مصطفیٰ دے فرمان دی طرف. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث پاک نو روایت فرمایا، صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن دے ذریعے رب ذوالجلال قوماں نو عروج عطا فرماندا ہے. قرآن کے ذریعے سے خالق کائنات لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے، رب ذوالجلال قوموں کو بلند فرماتا ہے.
اب کیسے؟ قرآن کے ذریعے، کہ جو احکامات خالق کائنات نے قرآن میں بیان فرمائے، جب بندہ مومن اس پر عمل کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کو عروج عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی حدیث پاک اگلا حصہ یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے قومیں پستی اور زوال کا شکار ہوتی ہیں، قوموں کو پس کر دیا جاتا ہے، یعنی انہاں دا وقار ختم کر دیتا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس وقت قوماں قرآن تے عمل کرنا چھوڑ دیں اور لوگ بے عمل ہو جان، رب ذوالجلال دی نافرمانی دے اندر آ جان، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او قوم زوال دا شکار ہو جاندی ہے، او قوم پستی دا شکار ہو جاندی ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قوم دی اس انداز نال تربیت فرمائی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ مومن ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا، جڑا اسلام دے اندر داخل ہو گیا ہے، اس دے ہر معاملے دے اندر رب ذوالجلال نے بھلائی رکھی ہے۔ مومن دے ہر معاملے دے اندر، ہر کم دے اندر خالق کائنات نے اہل ایمان واسطے خیر اور بھلائی دا پہلو رکھا ہے۔ کس طرح کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صحابہ دے مجمع دے اندر تشریف فرمانے، صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بیٹھیاں اچانک مسکرا پے، سرکار دے لب ہائے مبارک تے مسکراہٹ آ گئی، حضور کے لبوں پر تبسم آ گیا۔ جب سرکار نے تبسم فرمایا تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا تسألونی مما اضحک، اے غلاموں پوچھو گے نہیں میں مسکرایا کس وجہ سے ہوں، میرے مسکرانے کا راز کیا ہے؟ غلاموں پوچھو گے نہیں؟ اب دیکھو کیسا بہترین نبی علیہ السلام دا تعلیم اور تربیت فرمان دا انداز ہے کہ صحابہ بیٹھے نے، صحابہ سوال نہیں کیتا تو خود نبی علیہ السلام مسکرا کے خود صحابہ نو فرمایا کہ صحابہ پوچھو تو صحیح میں مسکرایا کیوں ہوں۔ ایسی تربیت دا انداز، یہ ہے نبی علیہ السلام کا انداز غلاموں کی تربیت فرمانے کا۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا الا تسألونی مما اضحک، غلاموں پوچھو گے نہیں میں مسکرائے کس وجہ سے ہوں، تو سامنے غلام بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں، آقا آپ کی مسکراہٹ میں راز کیا ہے، آپ کیا تعلیم ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے، میرے مسکرانے کا راز یہ ہے کہ مومن کے ہر معاملے میں رب ذوالجلال نے خیر اور بھلائی رکھی ہے، یعنی مومن دا ہر معاملہ ہی بہتری ہے، مومن کے ہر معاملے کے اندر رب ذوالجلال نے بہتری رکھی ہے۔ اور پھر مزید سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، فرمایا یہ شان رب نے اہل ایمان کو ہی عطا فرمائی کہ مومن کا ہر معاملہ بہتری ہے، یہ شان کسی اور کو نہیں ملی۔ لوگ دوسرے بھی بہت سارے ہیں، کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، لیکن یہ شان انہیں نہیں ملی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ شان رب نے صرف اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے۔ اب کافر کا ہر معاملہ بہتری نہیں ہے، مشرک کا ہر معاملہ بہتری نہیں ہے، آگ کی پوجا کرنے والے کا ہر معاملہ بہتری نہیں ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا یہ اعزاز مسلمان کو ملا ہے، یہ اعزاز اہل ایمان کو رب نے عطا فرمایا ہے کہ اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہے، اس کا ہر معاملہ ہی بھلائی ہے۔ وہ آگے نبی علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت فرمائی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اصابتہ سراء شاکر فکان خیر لہ۔ میرے آقا نے فرمایا مومن کو اگر رب کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے، اسے خوشی میسر آتی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اس پر، اس نعمت پر، اس رحمت پر، اس رب کے فضل پر، رب کے کرم کے ملنے پر بندہ کیا کرتا ہے؟ شاکرہ، اس رب کا شکریہ ادا کرتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فکان خیر اللہ، مومن رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب بندہ مومن کو بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک یہ معاملہ تھا۔ انسان کی زندگی کے دو ہی معاملے ہوتے ہیں، یا بندے کو خوشی ملتی ہے یا غم ملتا ہے۔ تو غم ملے تب بھی نیکی ملتی ہے، خوشی ملے تب بھی رب نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا بیان فرما رہے ہیں کہ اسے کوئی رحمت مل جاتی ہے، نعمت مل جاتی ہے، خوشی میسر آ جاتی ہے، اس پر یہ رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ اس خوشی کے لمحے کو گزار دیتا ہے، تو رب ذوالجلال بندہ مومن کو خیر اور بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ فرمایا تو دوسرا معاملہ ہے بندہ مومن کا کہ اسے کوئی غم پہنچے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس پر یہ بندہ مومن صبر کرے۔ تو جب مصیبت پر، مشکل گھڑی پر، غم ملنے پر جب بندہ مومن صبر سے کام لے گا تو بندہ مومن کا یہ معاملہ بھی بھلائی اور بہتری ہے، رب ذوالجلال اس پر بھی مومن کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا یہ راز تھا میرے مسکرانے کا، اس وجہ سے میں مسکرایا ہوں کہ رب نے مومن کو کیسی شان عطا فرمائی۔ لیکن ہماری صورتحال عجیب ہے دوستو، ہم خوشی ملے تو ناشکرے بن جاتے ہیں، غم آ جائے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اگر اپنے زوال کو عروج میں بدلنا چاہتے ہو تو خدا کی عزت کی قسم ہے، اگر خوشی کے لمحے میں تم رب کا شکر ادا کرو گے اور مصیبت اور غم کے لمحے میں صبر سے کام لو گے اور اس انداز میں تم اپنے رب کی فرما برداری کرو گے تو خالق کائنات تمہارے زوال کو عروج میں بدل دے گا، رب ذوالجلال تمہیں کھویا ہوا وقار عطا فرما دے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اسی طرح میرے آقا تشریف فرما ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تشریف فرما ہیں، سرکار کوئی کلام فرما رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، ایک بندہ حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں، پوچھنے لگا، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کلام جاری رکھا، حضور نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اب جب حضور اپنی بات سے فارغ ہوئے تو سرکار نے فرمایا وہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کدھر ہے؟ جو قیامت کے بارے پوچھ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ بندہ حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دیت الامانۃ فانتظر الساعۃ۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب دیکھو کہ لوگ امانتوں کو ضائع کر رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا تب قیامت کا انتظار کرنا۔ جب امانتوں کو ضائع کیا جانے لگے، اب امانت ضائع کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال بطور امانت رکھا، کوئی چیز بطور امانت رکھی، وہ اس میں خیانت کر گیا، یہ ہرگز مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جو احکامات رب ذوالجلال نے بندہ مومن پر لازم فرمائے ہیں، جب بندہ ان سے بھاگنے لگ جائے تو میرے آقا نے فرمایا یہ امانت کو ضائع کرنا ہے، اور جب معاشرے کے اندر ایسی صورتحال بن جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اب دیکھ لو معاشرے کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ نہیں؟ ہم رب ذوالجلال کے احکامات سے بھاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ امانتوں کو ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جب امانت ضائع کر رہے ہیں اور رب ذوالجلال کے احکامات سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں تو میں پوچھتا ہوں پھر عروج کیسے ملے گا؟ عروج ملنے کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ کے فرما بردار بندے بن جائیں، ہم رب ذوالجلال کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو تب جا کے رب ذوالجلال اس زوال کو عروج عطا فرمائے گا۔ اسی فرمان کا اگلا حصہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ۔ میرے آقا نے فرمایا جب دیکھو معاشرے کے اندر کہ منصب اور عہدہ نا اہل بندے کے حوالے کیا جا رہا ہے، وہ بندہ اس عہدے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، جب دیکھو معاشرے کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے تو میرے آقا نے فرمایا تب بھی قیامت کا انتظار کرنا۔
اب دیکھ لو معاشرے کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ نہیں؟ بندے کو جناب آتا کچھ نہیں، اسے اٹھا کر منصب دے دیا جاتا ہے، رشوت کے لالچ میں، مال کے لالچ میں عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، رب ذوالجلال کے احکامات کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو میرے آقا نے تو صاف لفظوں میں فرما دیا، ایسی صورتحال بن جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ تو حضرت ذی وقار، ما حاصل یہی ہے، نتیجہ یہی ہے کہ جب رب ذوالجلال کے احکامات پر عمل ہوگا، رب ذوالجلال کی فرما برداری ہوگی، دین اسلام کو اسلام سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے گا، پھر رب ذوالجلال اس زوال کو عروج عطا فرمائے گا اور مومن کو کھویا ہوا وقار اور اس کی عزت عطا فرما دے گا۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی ہمارے بزرگ، ان کو رب ذوالجلال نے معاشرے کے اندر عزت عطا فرمائی تھی، تو اس عزت کا راز یہی تھا کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں تو اس کا راز فقط یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ہماری صورتحال یہ ہے معاشرے کے اندر، ہم اسلام پر چلنا تو درکنار، قرآن پر عمل کرنا تو درکنار۔ ہمارے معاشرے کے اکثر نوجوان ایسے ہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، انگریز کی تعلیم کے پیچھے ہیں اور یہ چاہتے ہیں جناب ہماری زبان پر انگریزی آ جائے۔ انگریزی آ جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی دیکھو قرآن بھی آنا چاہیے۔ اب ایمانداری سے بات کریں کہ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، تجزیہ کریں، دیکھیں، مشاہدہ کریں کہ کتنے بندے ایسے ہیں جن کو قرآن دیکھ کر کم از کم پڑھنا آتا ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو ماشاءاللہ قرآن آتا ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں مطلقاً ایک بات کر رہا ہوں۔ معاشرے کے اندر صورتحال ایسی ہے، اور جڑا بیچارہ جس نوجوان کو قرآن آؤں بھی ہوئے تو وہ بھی یہ آتا ہے جناب میں جوڑا نہ آؤں ہے۔ یار ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم پھر کہتے ہیں ہمیں رب ذوالجلال زوال سے نکال کر عروج عطا کرے۔ ایسے عروج ملے گا جب قرآن جوڑوں سے آتا ہے۔ انگلش تے فر بولنی آؤندی لیکن قرآن تو دور۔ موبائل ہر قسم دا فنکشن چلا لینے ہیں۔ جس بچے نو پہلی جماعت دے بچے نو تسی ٹچ موبائل دے دے وہ بھی چلا لے گا، لیکن قرآن سے دور ہے۔ ایسے قوموں کو عروج نہیں ملتا، ایسے قومیں پستی کا شکار ہوتی ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جب قرآن کی تعلیمات آتی ہو، قرآن پر بندہ قرآن کو پڑھنے والا ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو، تو پھر قوموں کو پستی سے نکال کر رب عروج کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ بات بڑی ڈاڈی ہے لیکن میں کر دیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اب دیکھیں خلیفۃ المسلمین ہے فاروق اعظم، امیر المومنین ہے، 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، 36 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ اب قرآن پڑھنے والا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، سادہ لباس۔ جب بیت المقدس فتح ہونے کی بات آئی نا تو پتہ ہے بیت المقدس والوں نے کیا کہا، جہاں کفار کا قبضہ تھا، کیا کہا انہوں نے؟ تمہارا خلیفہ مسلمانوں کا حاکم آ جائے، ہم بغیر جنگ کے صلح کر لیں گے، ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں گے۔ مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا حاکم صرف چل کے آ جائے، ہم اس کو دیکھ لیں، ہم بیت المقدس بغیر جنگ کیے مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ یہ تھا مسلمانوں کا حاکم۔ اب حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم مدینہ شریف سے چلے، جب ملک شام پہنچے نا تو حضور کی امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب عشرہ مبشرہ کے اندر آپ کا شمار ہے، نبی علیہ السلام نے آپ کے متعلق ہی فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اب انہوں نے ایک بات کر دی حضرت عمر فاروق سے، بات یہ کی کہ جب فاروق اعظم ملک شام پہنچے نا، اب جانا تھا سرداران کفار کے پاس، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کی، اے امیر المومنین آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، حاکم وقت ہیں، تو آپ کا لباس بالکل سادہ ہے، یعنی جیسا لباس آپ مدینہ شریف میں پہنتے ہیں ویسا ہی کفار کے سرداروں کے سامنے پہن کے جائیں گے، تو آپ اس طرح کریں کہ شاہانہ لباس زیب تن کریں، شاہانہ انداز میں جائیں سرداران کفار کے سامنے۔
اب یہ بات حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کر تو دی، اب یہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تاریخی جملے فرمایا ابہ، یہ افسوس کے لیے عربی زبان میں بولا جاتا ہے، فرمایا ابہ لم یقل ذا غیرک ابا عبیدہ جعلتہ نکالا لامت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہے افسوس اے ابو عبیدہ اگر مجھے تیرا احترام نہ ہوتا کہ تو رسول اللہ کی امت کا امین ہے، تو عشرہ مبشرہ میں تیرا شمار ہے، اگر مجھے تیرا احترام نہ ہوتا تو میں تجھے حضور کی امت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا کہ تو نے کیا سمجھا کہ عزت اچھے لباس سے ملتی ہے، تو نے کیا سمجھا کہ کفار کے سامنے میرا رعب اور دبدبا اچھے لباس کی وجہ سے ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا خبردار سن لے، کفار کے سامنے میرا رعب اچھے لباس کی وجہ سے نہیں ہوگا، میرے اچھے کردار کی وجہ سے ہوگا۔ جب میرا کردار اچھا ہوگا اور میں اسلام پر، قرآن کی تعلیمات پر، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کروں گا تو تب کفار مجھ سے ہیبت کھائیں گے۔ شیطان میرے لباس کی وجہ سے نہیں ڈرتا، شیطان دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھ سے ڈرتا ہے، شیطان ایسے نہیں رستہ چھوڑ جاتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تیرا احترام نہ ہوتا کہ تو عشرہ مبشرہ میں تیرا شمار ہے، آپ کے فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ تیرا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہے، تو امت کا امین ہے، اگر مجھے تیرا یہ احترام نہ ہوتا تو میں تجھے حضور کی امت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا۔ اب اس بات کرنے کے اندر حضرت فاروق اعظم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا شاہانہ انداز ہو تو تب کفار کے سامنے مسلمانوں کا غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبا ہوگا۔ تو آگے آپ نے مزید ارشاد فرمایا انا کنا اذل القوم، کہ اب اذل لفظ حضرت عمر فاروق نے اپنے لیے بولا، اب اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، اتنا سخت لفظ حضرت فاروق اعظم نے اپنے لیے بول دیا۔ اب میں بڑے محتاط لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ کروں گا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا کہ ہم بے توقیر لوگ تھے، ہماری توقیر نہیں تھی، ہم بے توقیر لوگ تھے، لیکن یاد رکھو رب ذوالجلال نے ہمیں عزت عطا فرمائی، اچھے لباس کی وجہ سے نہیں، رب ذوالجلال نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اگر آج کفار عمر سے ہیبت زدہ ہے، اس میں کمال عمر کا نہیں، کمال رسول اللہ کے دین کا ہے، کمال رسول اللہ کی تعلیمات کا ہے، کمال قرآن مجید پر عمل کرنے کا ہے، رب ذوالجلال کی فرما برداری کا یہ کمال ہے کہ آج کفار کی بھی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قیامت تک آنے والے ہر بندے کو یہ پیغام دے دیا، فرمایا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ أَنَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ، فرمایا جو بندہ اسلام کو چھوڑ کر عزت کا متلاشی ہے اور یہ سمجھے اسلام کو چھوڑ دوں اور رب عزت عطا فرما دے، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اذلنا اللہ، رب ذوالجلال اس بندے کو ذلیل فرما دے گا جو اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے غیر میں عزت کو تلاش کرے گا۔ اب عزت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف لفظوں میں بتا دیا، اسلام پر عمل کرو گے، رب ذوالجلال کے فرما بردار بندے بنو گے، رسول اللہ کے تابعدار غلام بنو گے تو رب ذوالجلال تمہیں پسی سے نکال کر عروج عطا فرمائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رب ذوالجلال نے 36 لاکھ مربع میل کا حاکم بنایا تو کون سی پاور تھی آپ کے پاس، کون سے اسباب تھے؟ تو وہ پاور اور اسباب وہ دین اسلام کی پاور تھی، اور وہ اسباب بھی رسول اللہ کی محبت کے اسباب تھے، وہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ تھا جس وجہ سے انہیں خالق کائنات نے یہ مقام عطا فرما دیا۔ تو اگر معاشرے کے اندر پستی سے نکل کر عروج کی طرف آنا چاہتے ہو تو اے مسلمان، اے نوجوان سوچ لے، رب ذوالجلال نے قرآن میں کیا ارشاد فرما دیا، اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن يَنْصُرُ
رب ذوالجلال تمہیں اگر تیری مدد کر دے تو کوئی تجھ پر غالب نہیں آ سکتا، رب تجھے چھوڑ دے کوئی تیری مدد نہیں کر سکتا۔ آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں انگریز کی تعلیم کو اپنا لوں، انگریز کے طرز کو اپنا کر کامیابی حاصل کر لوں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اسے اور سب کچھ تو مل سکتا ہے لیکن کامیابی دین اسلام کی وجہ سے ملے گی۔ آج ہماری صورتحال ایسی بن چکی ہے، نوجوان یہ چاہتا ہے میں نظر آؤں تو فلمی ایکٹر کی طرح۔ یار یہ بھی کبھی دیکھا کہ رسول اللہ کا حلیہ مبارک کیا تھا؟ حضور لباس کیسا پہنتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک کیسی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے چہرے والضحیٰ کی صورت کیسی تھی؟ وہ کیسا انداز تھا، کیسا حلیہ مبارک تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیسا حلیہ تھا حضور کے خلفاء کا، حضور کے اہل بیت اطہار کا، وہ کون سا طریقہ تھا؟ کیا ہم نے کبھی وہ بھی دیکھا؟ ہمارا لباس اسلام کے مطابق ہو، یہ کبھی سوچا؟ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بالوں کا سٹائل فلاں فلمی ایکٹر کی طرح ہونا چاہیے، ہمارا لباس فلاں فلمی ایکٹر کی طرح ہونا چاہیے۔ او خدا کا خوف کرو یار، یہ دیکھو ہم نے لباس بھی رسول اللہ کی طرح کا پہننا ہے، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز پر، حضور کے طریقے پر، اور جو بالوں کا سٹائل رسول اللہ کا تھا ہم نے اسی سٹائل کے بال بھی رکھنے ہیں۔ جیسی صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی تھی کہ ریش مبارک سرکار کے چہرے انور پر، داڑھی مبارک، یار حضور کو رب ذوالجلال نے کائنات میں سب سے زیادہ سونا بنایا۔ سرکار جیسا کائنات میں حسین کوئی نہیں، یہ بالکل لکھ لو، صاف لفظوں میں لکھ لو، حضور جیسا خوبصورت کائنات میں کوئی نہیں۔ جب رب نے حضور کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، یار داڑھی اتنی بدزیب ہوتی تو حضور کے چہرے پر کبھی نہ ہوتی۔ حضرت آدم سے لے کر حضور کی ذات تک جتنے انبیاء دیکھ لو، ہر نبی کو رب ذوالجلال نے یہ سنت عطا فرمائی۔ اور یارو آج ہم کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، ہمارے چہروں پر تو سنت رسول بھی نہ آ سکی۔ دعویٰ اور نعرہ یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ کون سی موت ہے جو غلامی رسول میں آئے گی؟ داڑھی تو ہم رکھ نہیں سکتے، نماز تو ہمیں بھاری لگتی ہے، اس سردی کے موسم میں بستر سے تو ہم اٹھ نہیں سکتے، رسول اللہ کے لیے جان ہم کیا دیں گے؟ ایک دن کے اندر 5 مرتبہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکارتا ہے، صبح کی اذان میں روزانہ مؤذن الصلاۃ خیر من النوم پکارتا ہے، نماز کے لیے تو آتے نہیں۔ تو یہ کیا ہے یار؟ 2 نمبری چھوڑ دو، حضور کے خالص پکے غلام بن جاؤ۔ اور یہ 2 نمبری سے مراد کہ زبان پر نعرہ حضور کی غلامی کا لیکن سٹائل فلمی ایکٹر کا۔ تو اگر اپنی پستی سے نکلنا چاہتے ہو، زوال سے نکلنا چاہتے ہو، تو اس کا فقط یہی راز ہے، وہ دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اور جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے چھوڑ کے تشریف لے گئے اس طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو زوال سے نکال کر عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔